حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، امت کی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، شکر و احسان اس اللہ کے لیے ہے الحمدللہ رب العالمین، تو تمام جہانوں کا رب اور پالنہار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے. بعدہ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ البقرہ کی کل 3 آیات تلاوت کی گئی. آیت نمبر 155 سے لے کر آیت نمبر 157 تک، اور انشاءاللہ
اس آیت کریمہ کی روشنی میں یا ان تینوں آیات کریمہ کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان پر مصیبتیں، پریشانیاں، رکاوٹیں اور دیگر اس قسم کی چیزیں کیوں آتی ہیں، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مصیبت، پریشانی، رکاوٹیں انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور خاص طور پر ہم اس موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں ہر شخص، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، کیسا بھی ہو، اچھا ہو، برا ہو، مومن ہو، کافر ہو، کیسا بھی ہو، کہیں نہ کہیں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر انسان کی مشکل، مصیبت اس کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ جو انسانی زندگی میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ کیوں ہے، کس لیے آتی ہے، کیا مقصد ہے اس کا، حکمتیں کیا ہے، یہ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، آئے وہیں سے شروع کرتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو شروع کرتا ہے، وہ دیکھیا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی ابتدا و شروعات کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بس اتنا پر غور کیجیے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہیں پرکھیں گے، تمہیں جانچیں گے۔ اللہ رب العالمین کو پرکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، امتحان لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، جانتا ہے وہ کون کیسا ہے، اسے پہلے سے ہی علم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں پرکھیں گے، یعنی ظاہر کریں گے کہ تمہارے اندر کون سا مادہ ہے، صبر کا مادہ ہے یا نہیں، اور شکر کا مادہ ہے یا نہیں۔ ایک لائن سے زندگی چلتے رہتی ہے تو انسان کی پرکھ نہیں ہوتی ہے، ایک ہی حالات پر زندگی ہوتی ہے تو انسان کی پرکھ نہیں ہوتی ہے۔ جب تھوڑا سے حالات بدلتے ہیں تب انسان کی پرکھ ہوتی ہے، تب انسان سمجھ میں آتا ہے یہ کیسا ہے انسان۔ تو رب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو مصیبتیں آنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ آزمانا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ کے پاس اگر سونا ہو، سونا، گولڈ، کیسے پرکھ ہوگی؟ اس کو جانچیں گے، پرکھیں گے، یا ایسے شخص کے پاس لے جائیں گے جو پرکھ رکھتا ہے تو وہ بتائے گا، ورنہ ہر کسی چیز کو، چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ سکتے ہیں۔ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو دکھائی دے وہ سونا نہیں ہوتا، تو اس کو تپانا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، تب بھٹیوں میں ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا ہے۔ تو رب اسی طرح انسانوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں۔ کیسے آزمائیں گے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آگے آیت کہتی ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑا خوف دے کر، تھوڑی بھوک دے کر، تھوڑا سا خوف دے کر، تھوڑی سی بھوک دے کر۔ تو پہلی آزمائش کی شکل جو ہوتی ہے، آزمانے کی شکل کیا ہے؟ خوف ہے، اور خوف ہر طرح کا ہو سکتا ہے، ہر طرح کا خوف ہو سکتا ہے۔ ایک خوف عام ہے اور ایک خوف خاص ہے، خاص خوف انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔
ایک عام خوف ہوتا ہے کہ دشمن کا خوف انسان کے اوپر، ایک باہر سے ایک خوف آتا ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی ملک ہے، اس پر دشمن کا حملہ ہے یا دشمن کی طرف سے جو ہے خطرہ ہے انسان کے اوپر، تو یہ ایک آزمائش ہے انسان دشمنوں کی طرف سے۔ اب اس خوف میں انسان جاتا کہاں ہے، کیا کرتا ہے، ایمان پر رہتا ہے یا پھر کہیں اور نکل جاتا ہے، صبر پر رہتا ہے یا کہیں اور نکل جاتا ہے؟ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، دوسری شکل ہے جوع کس کو کہتے ہیں؟ انسان کا پیٹ خالی ہو اور بھوک لگ گئی ہو اور بالکل چاہت کے ساتھ کہ کھانا چاہیے، اس کو جوع کہا جاتا ہے، جسے بھوک ہم کہتے ہیں اردو زبان میں۔ لیکن جوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوع کا معنی ہوتا ہے پیٹ کا، معدے کا خالی ہو جانا اور کھانے کی طلب لگنا۔ غور کر گئی ہیں قرآن کی اس لفظ پر غور کریں، صرف میں کہوں کہ پیٹ کا خالی ہونا بھوک ہے تو نہیں، اس کو بھوک نہیں کہا جاتا ہے۔ بھوک جوع کس کو کہا جاتا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جوع کہتے ہیں معدے کا خالی ہونا کھانے سے، اور پھر کھانے کی طلب بھی ہونا، چاہت بھی ہونا۔ بس اوقات انسان کا پیٹ خالی ہے، معدہ خالی ہے، لیکن بھوک کی احساس نہیں ہوتی، یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن اس کو جوع نہیں کہا جاتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ایسی بھوک سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ اس میں بھی عام اور خاص دونوں ہے، یعنی ایک عام ہوتا ہے بھوک مری کا شکار ہے انسان، فاقہ ہے جس کی ذکر آگے بھی آئے گا، لیکن یہاں پر عام ہے ہر طرح کی۔ بھوک کا بہت سارا سبب ہوتا ہے، ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کھانا نہیں ہے اس لیے بھوک لگی ہے، کھا نہیں پا رہا ہے، آزمائش ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس مال ہی نہیں ہے، اتنی دولت ہی نہیں ہے کہ اس سے کھانا لے کر کھا سکے، کھانے کے لیے انتظام کر سکے، یہ دوسرا سبب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بھوک کا ایک تیسرا سبب بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کھانا بھی ہے، انسان کے پاس مال بھی ہے، دونوں چیزیں جو بھوک کو ختم کر سکتی ہے، لیکن تیسری چیز ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے کھا نہیں سکتا ہے۔ آج نئی بیماریاں آ گئی، نئی بیماریاں انسان کے پاس کہ انسان کھانا نہیں کھا سکتا ہے، پیسہ ہے نا کھانا کھانے کے لیے، کھانا بھی سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن ایسی بیماریاں لگ گئی کھا نہیں سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آیت کریمہ رکھیے سامنے، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھی اور بھوک کے ذریعے بھی۔ ایک چوتھا سبب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہم اسے ذکر نہیں کر رہے۔ اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے کیسے آزمائیں گے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تین چیزیں، اور کمی کر کے ہم آزمائیں گے۔ نقص کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نقصان لفظ بنا ہے کہ نقصان ہو گیا، نقص۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش کی ایک شکل ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کس میں کمی کریں گے؟ وَالْأَنفُسِ، انفس کسے کہتے ہیں؟ جان کو۔ انفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو۔ جان میں کمی کر کے، جانوں میں، روحوں میں کمی کر کے۔ یہ جان اور روح کی کمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان کے کسی عزیز کی موت آ جائے، کسی پیارے کی موت آ جائے، محبوب چیز چھین کر بھی آزماتے ہیں، تبھی تو پرکھ ہوتی ہے۔ محبوب چیز جب تک تھی، پیاری چیز تھی تو صبر، شکر نہیں تھا، اب چھین لیتے ہیں، دیکھیں صبر ہے کہ نہیں ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تو کسی عزیز کا، کسی پیارے کا چلے جانا، وہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، وہ رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی شے ہو سکتی ہے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، بھائی بہن ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، کوئی اور عزیز ہو سکتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی بہت گہرا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بہت گہرا اپنا پارٹنر ہو سکتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ بھی آزمائش کی شکل ہے۔ آگے چلیے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر دیں گے۔
ثمرات کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی درختوں سے کھیتیوں سے اگتا ہے نکلتا ہے اس کو ثمرات کہتے ہیں، جسے انسان استعمال کرتا ہے، فائدے میں لاتا ہے، اس میں کمی ہو جائے گی، قحط سالی پڑ جائے گی۔ زمین بھی ہے کہ جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، قحط سالی پڑ جائے گی، بھوک مری آ جائے گی، یہ بھی آزمائش۔ تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے بہت اعلیٰ قسم کی، بہت ہائی لیول کی آزمائش۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہ جب حالات آئیں گے انسان کے اوپر تو دو طرح کے انسان سامنے نکل کر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ کو آزما کر دو گروہ کرنے ہیں انسانوں کی۔ کون کون سے گروہ؟ ایک گروہ کا نام ہوگا الصابر، جس کو قرآن نے الصابرون کہا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم میں سے کون کون لوگ الصابرون میں سے۔ اور ایک گروہ ہوں گے جس کو الجازعون کہا جائے گا، بے صبر لوگ، نافرمان لوگ، برداشت نہ کرنے والے لوگ، دین پر قائم نہ رہنے والے لوگ، ایمان کو کھو دینے والے لوگ ہوں گے۔ لیکن اللہ نے اس دوسرے گروہ کا ذکر نہیں کیا اس آیت کریمہ میں۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ جو اونچے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تمام آزمائش میں سنائیے خوشخبری، گڈ نیوز دیجئے، کن کو؟ الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی مانتے رہنے پر صبر، کوئی بھی حالات ہو ماننا اللہ ہی کی ہے۔ اب کا اور کی کا فرق نہیں سمجھتے عام لوگ، کا اور کی کا فرق میں سمجھاتا ہوں۔ ہر کا اور کو، اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے، اللہ کی کون مانتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنائیے ان کو جو اللہ کی ماننے پر صبر کر رہے ہیں، یعنی ماننا اللہ ہی کی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ اللہ کی ماننے پر بھی ایک صبر ہوتا ہے، اور ایک صبر کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ بہت سارے گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے نا؟ چاہتا ہے نا بہت سارے گناہ کرنے، یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے، یہ کام کر کے بہت لوگ بہت آگے بڑھ گئے، میں بھی کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں نا، لیکن میں وہی کیوں ہوں؟ دل چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی مرضی یہاں پر نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے پر صبر، لگے ہیں ہم کو گناہ سے بچ۔ ایک موٹی مثال دیکھ لیجئے، فجر کی نماز ادا کرنا یہ اللہ کی ماننا ہے۔ اب نیند آ رہی ہے، کون جائے گا نماز پڑھنے؟ کون اٹھے گا بستر سے، اور کون وضو کرے گا، اور کون آئے گا مسجد میں؟ یہ اللہ کی ماننا ہے، اس پر صبر نہیں کرنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نماز چھوڑ دینا، یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑنا ہے، اس کو بھی ایک صبر کہا جاتا ہے۔ اور ایک صبر ہے جو ہمارا آپ سمجھتے ہیں، مصیبت آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے تو اس پر صبر ہوتا ہے۔ یہ تین طرح کا صبر، ان تینوں طرح کا صبر جی ہوگا، انہی کے بارے میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو صبر سنائیے۔ ایک صفت ان کی ذکر کی گئی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایسے صبر کرنے والے جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت، کوئی بھی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، جس کو وہ مصیبت سمجھ رہا ہے، جس کو وہ پریشانی سمجھ رہا ہے، جس کو وہ دکھ سمجھ رہا ہے، جس کو وہ تکلیف سمجھ رہا ہے، پہنچی اس کے بعد پہلا ریئیکشن، پہلا اس کا ایکشن کیا ہوگا اس مصیبت کے بعد؟ قالو، کہے گا انا للہ، یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اصل میں نکلنے والا یہ ایک جملہ ہے، ادا ہونے والی ایک بات ہے، لیکن اصل میں یہ انسان کے دل کے عقیدے کا اظہار ہے۔ اور یہ جو ہے ہم اکثر کب پڑھتے ہیں یہ دعا؟
جب کسی کا انتقال کی خبر پہنچی. انتقال بھی ایک مصیبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پڑھا بھی جانا چاہیے اس وقت, لیکن کیا صرف اسی وقت پڑھا جانا چاہیے؟ ایسا بالکل بھی نہیں. کتنے لوگ ہیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, ارے یار اتنی چھوٹی چیز کے لیے کون پڑھنے جاتا ہے. ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ گھر میں نمک دیکھیے کتنی چھوٹی سی چیز ہے نا, نمک نہیں ہوتا تھا تو اللہ سے دعا مانگنے لگتے, اللہ نمک دے دے. اب ہم کیا کہیں گے, یہ اللہ سے نمک کون مانگتا ہے؟ اللہ سے نمک مومن مانگتا ہے. اس نمک کا انتظار کرنے پر بھی میں اللہ قادر نہیں ہوں. اللہ نہ کھلائے تو ایک دانہ بھی زبان سے اتر نہیں سکتا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت کے وقت سب سے پہلا کلمہ جو ادا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں. یہ انسان کے ماضی کا بھی اعتراف ہے اور انسان کے پریزنٹ حال کا بھی اعتراف ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور جب ہمیں لوٹنا بھی ہے تو اسی کے پاس لوٹنا ہے. اب ایسے صبر کرنے والوں کو ملے گا کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صلوات من ربہم, ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہے. صلوات کا بہت سارا معنی ہے. ایک معنی ہے صلوات کا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملائے اعلیٰ میں, ملائے اعلیٰ جہاں اللہ جو ہے اپنا دربار, اپنا مجلس لگاتے جس میں مقرب فرشتے ہوتے, اس میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, ایسے صبر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اب بتائیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بڑی شخصیت کی زبان سے صرف کسی کا نام نکل جائے, عام آدمی کا صرف نام ادا ہو جائے, وہ تو زمانے بھر کو بتاتا پھرے گا, دیکھیے میرا صاحب فلاں صاحب نے میرا نام لیا, دیکھا نا آپ نے, سنا نا میرا نام لیا انہوں نے. اور آج کے اس نئے دور میں, ڈیجیٹل دور میں موبائل میں فوٹو دکھاتے رہیں گے, دیکھیے میں ان کے ساتھ سیلفی لیا ہوں, یہ دیکھیے سیلفی ہے ان کی میرے. دنیا کی کسی کی بڑی شخصیت بڑے عہدے والے کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے, تھوڑا سا لنک ہو جائے تو میری پہچان بہت ہے, کام ہو جائے گا, ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کی جانب سے ایسے لوگوں پر رحمت اور صلوات ہوتی. اللہ ملائے اعلیٰ میں یاد کرتے ہیں. اب انسان کی نفسیات یہ ہے, یہ کہاں نظر نہیں آ رہا ہے, فوری طور پر ہم کو ملنا چاہیے, فوری طور پر. یہاں بھی صبر چاہیے نا, فوری طور پر نہیں ملتا کچھ. امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. آپ کو فوراً مل رہا ہے تو مقصد پھر امتحان کا ختم ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی سنت اور اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہر چیز وقت پر نہیں, جب وقت ہوتا ہے جب دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی لوگ مہتد ہیں, مہتدون. اب ایک صابرین آیا تھا اور اب آیا مہتدون. یہ دونوں ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے؟ دنیا کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے, بس ایک ٹائٹل مجھے مل جائے. جن کو شوق ہے بہت پڑھائی کرنے کا, اس جانتے ہمارے نام کے ساتھ ڈگری لگ جائے, بی اے ایم اے بی ایڈ جو بھی کیا لگ جائے. ڈاکٹری میں جو کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے میرے سامنے ایم بی بی ایس ایم ڈی لگ جائے, لوگ ایم ڈی کہیں ہمیں. اور دیگر جس کے جیسے شوق ہے, جیسی خواہشات ہے. کسی کو عہدے کی خواہش ہے تو عہدے کہ میرے نام کے سامنے یہ عہدہ لگ جائے, صدر صاحب, سیکریٹری صاحب, یہ سب کے بارے میں ایسا نہیں کسی خاص. ہر فیلڈ میں کوئی بہت بڑا عالم بننا چاہے, میرے سامنے علامہ لگ جائے. ٹائٹل ہے دنیا کا, یہ ٹائٹل حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. کون سا ٹائٹل حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والے. کتنی کوشش کی, اپنے رب سے رشتہ مضبوط رکھیے جب قرآن حکیم سے رشتہ مضبوط ہو. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے, سب سے بڑی نعمت, اس نعمت کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے, تو اس دنیا میں انسان اللہ کی یاد اپنے زندگی میں رکھے, اللہ کو ہر وقت یاد رکھے. اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت ہے اگر کوئی چیز تو اللہ رب العالمین کا دیدار.
دیکھیے دونوں بڑی نعمت کا تعلق اللہ ہی سے ہے. دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، یاد کر سکتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کو جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ایک انسان کو، ایک مومن کو ملے گی، وہ اللہ کا دیدار ہوگا، جس دیدار الہی کے بعد پھر کوئی نعمت اسے اچھی معلوم نہیں ہوگی. دیدار الہی کا شوق یہ ختم ہو گیا ہمارے سماج سے، ہماری زندگیوں سے. شوق نہیں ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے. روحانیت اسی لیے ختم ہو رہی ہے. انسانیت کی زندگی سے روحانیت سمجھ رہے نا، روحانیت اور ایک مادیت ہوتی ہے. انسان چیزوں کا ہو کر رہ جاتا ہے. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. اب ہم کہاں، مشین ملے ہیں مشین سے. بات ہے نا، یہی بات حقیقت ہے نا. روحانیت نہیں رہ گئی، دھیرے دھیرے روحانیت ختم ہو رہی. تو رب نے یہی فرمایا اولئک هم المہتدون. دیٹ از فائنل. یہ ہے حقیقت کہ جو لوگ ایسے کر لیتے ہیں، صبر پیدا کر لیتے ہیں، ہاں آزمائش کے اندر، یہی محتدون کہلاتی ہے. یہ ٹائٹل ہے. اللہ تعالی ہمیں محتدون میں سے شامل کر دے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات پر آتے ہیں. آزمائش تو یہ بات ختم ہو گئی. مصیبت کیوں آتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے، دوسرا مقصد آنے کا، آزمائش تنبیہ کے لیے آتی ہے. مصیبت تنبیہ کے لیے آتی ہے. اب یہ تنبیہ کیا چیز ہے؟ وارننگ. کیا ہے؟ وارننگ. اگر آپ اچھی زندگی چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی زندگی ذرا بھی ڈس بیلنس ہوا ہے، ذرا سی آپ کی زندگی میں اللہ کی مرضی نکل رہی ہے، تو تنبیہ کے لیے آتی ہے. اب انسان سوچ رہا ہے مصیبت کیوں آ رہی ہے، تو وہ اصل میں ایک طرح سے وارننگ ہوتی ہے. پلٹ آؤ، تمہاری زندگی اب ٹریک سے ہٹ رہی ہے. آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا ہے. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، شامت اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ فساد آ گیا ہے. کیوں آیا ہے؟ لیذیقہم، تاکہ اللہ انہیں چکھا دے، بعض الذی عملوا، ان کے کچھ اعمال کی سزا. پورے اعمال کی سزا یہاں نہیں ملتی، آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ اعمال، کچھ گناہوں کی سزا یہی دینا چاہتا ہے، چکاتا ہے. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، یہ لوٹ کر آ جائے. اصل میں تنبیہ ہے. تو مصیبت آتی ہے تو یہ نہ سمجھے گا آزمائش آتی ہے. اچھا، انسانوں کو شیطان نے ایک وسوسہ بھی ڈال دیا ہے. دوسری کی مصیبت دیکھیں گے تو کہیں گے گناہوں کی سزا ہے، گناہوں کی سزا ہے. فلاں کے ساتھ ظلم کیا تھا نا، سزا ملی. فلاں وقت ایسا کیا تھا نا، سزا ملی. اپنے ساتھ ہوا. کیا کریں، اللہ کی آزمائش ہے. یہ آپ کو طے کس نے کرنے کے لیے کہا؟ اپنے اوپر آئی تو آزمائش، یعنی ہم اچھے. دوسرے کے اوپر آئی تو ہاں گناہ کی سزا ہے، گناہ کی سزا ہے. ایسا نہیں میرے بھائی. ہر شخص کو ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے. یہ اصل میں اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خود کا تزکیہ پسند نہیں ہے کہ انسان اپنا خود تزکیہ کرتے رہے، اپنے آپ کو اچھا بتاتا رہے. کبھی انسان پر زبان سے وضاحت کے ساتھ کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں، اور کبھی کبھی گھما کر کہتا ہے میں اچھا ہوں. اب یہ اپنے آپ کو اچھا کہنا ہے. آزمائش ہے. کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ آپ غور کریں، آزمائش ہے، سزا ہے کہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو دوسری وجہ جو ہے مصیبت آنے کی، رکاوٹ آنے کی، پریشانی آنے کی، تکلیف آنے کی جاری شکلیں جو ہم نے بتا دی آپ کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ وارن کرتا ہے، آپ کو تنبیہ کرتا ہو. یہ بھی ایک رحمت ہے. کوئی وارن کرنے والا ہو، کوئی تنبیہ کرنے والا ہو. تنبیہ کرنے والے نہ ہو، اصلاح کرنے والے نہ ہو، اور خبردار کرنے والے نہ ہو تو انسان کیسا ہو جاتا. آپ دیکھیے وہ باغ،
وہ چمن جس کا مالی نہ ہو وہ سوکھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کے سارے پتے, سارے جو درخت ہوتے مرجھا جاتے, مالی نہیں ہے نا. تو یہ مصیبتیں بھی وارننگ ہوتی ہے. اب انسان فوراً سوچنے لگ جائے کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, مجھے پلٹنا ہے, سارے گناہوں سے باز آنا شروع کرے, جو نیکیاں نہیں کرتے ہیں اس نیکیوں کرنا شروع کر دے. آپ دیکھیے دو طرح کے انسان ہیں اللہ کی نافرمانی میں, ایک ہوتے ہیں بے عمل, ایک ہوتے ہیں بد عمل. بے عمل اور بد عمل کون سے میں سے ہیں ہم, آپ یہ دیکھنا ہے. بے عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم پر عمل ہی نہیں کرتے اس کو کہا جاتا ہے بے عمل, عمل ہی نہیں ہے. اور بد عمل اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, یعنی جو کرنے کے کام ہے وہ تو نہیں کرنا بے عمل ہوا, جو نہ کرنے کے کام ہے اس کو کرنا یہ ہے بد عمل. موٹی مثال دیکھیے, نماز پڑھنا ہے اس کو نہیں کرنا بے عمل, وہ بھی گناہ ہے, معصیت ہے. اور جو کام نہیں کرنا جیسے سودی لین دین نہیں کرنا ہے اس کو کرنا یہ ہوتا ہے بد عمل, یعنی گناہ کرنا. تو بے عمل بد عمل کو دونوں کیٹیگری جو ہے, دونوں گروہ جو ہے صحیح نہیں. ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ وارننگ ہوتی ہے, تو مصیبتوں کو وارننگ سمجھے, تکلیف, دکھ, بیماری یہ سب وارننگ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, اس پر بھی دھیان دے. یہ کسی کے اوپر ہم نہ کہیں کہ یہ اس کے اوپر مصیبت آئی تو اس کے گناہوں کی سزا, اور ہم پر آئے تو مصیبت اور آزمائش نہیں, ہماری بھی مصیبت. بلکہ اہل علم یہ کہتے ہیں, ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوتا, جب وہ سواری پر بیٹھتے, سواری اس وقت جانوروں کی سواری ہوتی, سواری پر بیٹھتے اور سواری بدکنے لگتی, بیٹھنے نہیں دیتی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ ہے. جب ہم اپنے رب کی نہیں مانتے ہیں تو مخلوق بھی ہماری بات نہیں مانتی. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ یہ مصیبت ہو کہ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو گئی ہے, اس کی اولاد اس کی بات نہیں مانتی ہے, تو اپنے آپ پر غور کرے کہ ہم نے رب کی کتنی مانی ہے. اب مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں, شیخ کے پاس پہنچ گئے, حضرت کے پاس, وہ حضرت ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی, کوئی وظیفہ دے دیجئے, کوئی نسخہ دے دیجئے, کوئی تعویذ دے دیجئے, قابو میں آ جائے. ایسا کوئی تعویذ ہے, ایسا کوئی نسخہ ہے؟ نہیں. نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی ماننا شروع کیجئے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کیجئے کہ کہاں کہاں ہم رب کی نہیں مانتے ہیں, تو اس کے اثرات کہاں آتے ہیں, اس کے اثرات. بلکہ اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کی نیت کا اثر بھی اولاد پر آتا ہے. نیت بگڑی ہے ایک باپ کی, ایک ماں کی, تو یاد رکھیے اولاد کی بھی نیت بگڑتی ہے. نیت بگڑتی ہے, ماں اچھی ہوتی ہے, ماں اور باپ کی, تو اولاد کی نیت بھی صاف ستھری ہوتی ہے. اسباب اپنی جگہ ہے, تربیت اپنی جگہ ہے, لیکن یاد رکھیے یہ بھی ہے. تو یہ دوسری وجہ ہوتی ہے. تیسری اور آخری وجہ ذکر کر کے بات ختم کریں. مصیبتیں گناہوں کی سزا ہوتی. یہ بھی اچھی چیز ہے نا, بسا اوقات یہ اچھی چیز ہے, رحمت. مصیبتیں آتی ہیں تو پہلا مقصد تو آزمائش ہوتا ہے, دوسرا مقصد تنبیہ ہوتی ہے, انسان کو غور کرنے لگنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پر غلط ہیں, اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں بسا اوقات انسان معصیت اتنا گر جاتا ہے, گناہوں میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ جو دل ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے, اور دل کی سختی کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے, انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے. آج موجودہ دور کا سب سے بڑا پرابلم, سب سے بڑی سمسیا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, انسان کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. شیطان نے ایک چیز لگا دی, اس کو کرتے جا رہا ہے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا, نیکی کو نیکی نہیں سمجھ رہا, جو من بول رہا ہے وہ کر رہا ہے, اور جس کی وجہ سے سارے مسائل ہیں, سارے پرابلمس ہیں. گناہوں کی سزا ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین سورہ العنکبوت کے اندر ذکر فرمایا ہے, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ہر کسی کو پکڑا گرفتار کیا بِذَنبِهِ, اس کی گناہ سے. بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہے, بہت سارے انسانوں کو تذکرہ ہے ماضی میں, ہسٹری میں, کون توبہ تباہ ہوئی, قومیں تباہ ہوئی. ایک انسان تباہ ہو جاتا ہے اپنے ایک گناہ کی وجہ سے, ختم ہو جاتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. پورا ایک وقت تھا, عروج پر تھا کاروبار, ایک وقت تھا کہ لوگ
ہاں دیکھنے والے لوگ تھے اس کو، کیا جلوے تھے اس کے، کہیں نکل جائے تو لوگ سہم جائے، اتنا روب تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، در در بھٹک رہا ہے، اب انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے کیا ہوا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی کو ہم نے اس کی گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ پکڑ لیتا ہے انسان، پھر سمجھ میں نہیں آتا انسان، اور پھر کیسے کیسے پکڑا سب کا آیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو تو ہواؤں سے پکڑا، ہواؤں کا عذاب آیا، کسی کو ہم نے چیخ سے پکڑ لیا، چیخ کا عذاب آیا، کسی کو ہم نے جو ہے غرق کر کے پکڑ لیا، ڈبا دیا سمندر کے اندر۔ یہ سارے کس لیے ہیں؟ یہ سب گناہ کی پاداش ہوتے ہیں۔ تو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، کاروبار ٹھپ پڑنے کی شکل میں ہو، یا کسی اور بھی شکل میں ہو، انسان سمجھے اپنے حساب سے، وہ ساری چیزیں گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان جو ہے سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے دل پر، تو دل کو ایسا بنا دیا جاتا ہے یا ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ میں آتا ہے آزمائش، سزا اور اسی طرح تنبیہ میں فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ فرق آپ سمجھے، یہ 3 پوائنٹ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، مصیبت آئی ہے تو آزمائش ہے، مومن اگر ہے تو اس کی وہ آزمائش میں اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر مصیبت آئی ہے، تکلیف پریشانی رکاوٹ آئی ہے، تو یاد رکھیں یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے، وارننگ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح کر لیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ورنہ وارننگ ختم ہو جائے تو انسان پھر تو ارے صبح مجھے جانا تھا اور الارم لگایا، الارم بجا نہیں، الارم بجا نہیں ہے، جا نہیں سکا، ٹرین مس ہو گئی، فلائٹ مس ہو گئی، فلاں سے ملنا تھا، وہ ایک موقع نکل گیا، تو یہ الارم ٹھیک ہے بجا ہی نہیں، لیکن یہاں الارم بج رہا ہے، الارم بج رہا ہے، مصیبتیں یہ اصل میں تنبیہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ گناہوں کی سزا ہے، فوراً استغفار میں لگے، فوراً توبہ میں لگے، گناہوں کو یاد کرے، حقوق اللہ کو بھی یاد کرے، حقوق العباد کو بھی یاد کرے۔ دو ہی جگہ تو انسان معافیت کرتا ہے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، حقوق العباد کا مطلب بندوں سے رجوع کرے۔ اور یہ بندے کہاں رہتے ہیں؟ یہ جو حقوق العباد جو مارتا ہے انسان، وہ باہر نہیں رہتے، یاد رکھیں، یہ انسان کی بھی غلط فہمی، کہیں اور رہتے، کسی اور دنیا میں نہیں رہتے، وہ آپ کے ارد گرد ہی رہتے ہیں۔ وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیوی بھی ہو سکتی، شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں، اولاد بیٹا بیٹی بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر رشتہ دار کی طرف آئے گے، رشتہ دار بھی ہو سکے۔ حقوق العباد یہی مارتا ہے، بزنس پارٹنر جو بھی جس کے ارد گرد اس کے تعلقات لگے ہوئے۔ تو یہ چند باتیں آپ کو بہت مختصر سے وقت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو باتیں حق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، فہم صحابہ کے مطابق ہے، رب العالمین تیرے کرم اور تیری توفیق سے ہے، رب العالمین تو قبول فرما لے۔ رب العالمین تمام باتوں کو رب العالمین تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو باتیں غلط ہو گئی ہوں، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی نقص رہ گیا ہو، رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا، رب العالمین سے تو درگزر فرما دے، اسے معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں ہماری مصیبتوں میں صبر عطا فرما۔ رب العالمین مگر مصیبتیں ہمارے لیے آزمائش ہے، تو رب العالمین اس آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ رب العالمین یہ آزمائش ہے، یہ مصیبتیں اگر ہمارے لیے تنبیہ ہے تو رب العالمین ہمیں خبردار کر دے۔ رب العالمین ہمیں تیری طرف لوٹنے کی توفیق دے دے، رب العالمین توبہ کی توفیق دے دے، رب العالمین استغفار کی توفیق دے دے، رب العالمین اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق دے دے۔ رب العالمین اگر یہ آزمائش ہے، یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں اگر ہمارے اعمال کی سزا ہے تو رب العالمین معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم توبہ کرتے ہیں، رب العالمین تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، رب العالمین ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم یقیناً گنہگار ہیں، ہم یقیناً سیاکار ہیں، ہم یقیناً جو ہے معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب العالمین تیری رحمت کا سہارا ہے، تیری توحید کا سہارا ہے، تجھ پر ایمان کا سہارا ہے، تیری توحید کا واسطہ ہے۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری چھوٹی بڑی تمام لغزشوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے، تمام اہل اسلام کو بخش دے۔ رب العالمین جو مصیبت زدہ ہیں ان کو ان کی مصیبت میں نجات عطا فرما، جو قرض دار ہے رب العالمین کے قرض کی سبیل ادا فرما۔ رب العالمین جو لوگ
کسی ظلم کے شکار ہے، رب العالمین کو نجات عطا فرما، ظالم کے ظلم کو رب العالمین تباہ کر دے، ظالم کو برباد کر دے رب العالمین۔ رب العالمین ہم جب تک جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، جب اس دنیا سے جائیں ایمان اور اسلام پر جائیں، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔